کام تھے، پینڈنگ کام تھے، آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم. اوبیسلی ان کی ڈیڈ لائنس بھی تھی. اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہوا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یو گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ اوبیسلی، اور آپ ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں عصر کی اذان ہوئی، اور عصر کی اذان میں نے سنی. میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز ہے، کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے، میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے، ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے ہیں. وضو کر کے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. لیٹس سی، اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں، کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہے. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہیں، تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت، میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا، اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے، اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنا ہے؟ کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے، پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے، سب کو راضی کر کے، سب کو خوش کر کے، اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے؟ 3-4 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 فرض، وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. دس از ویئر تھنگس گو رانگ. دس از ویئر تھنگس سلپ آؤٹ آف آور ہینڈس. وی بیکم مور پینکڈ، ہم مور اسٹریس میں جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے، وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو، اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک ایٹم ہے، وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس، یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے، میں بھی اکثر ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہوں، میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی ہے. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے
یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے، اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں، جس کو سجدہ کریں، وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے، وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے کمپریہنسو لیسن فار آل آف اس. ناؤ کمنگ ٹو دا حدیث، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو، بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، ڈو 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1، شبابک قبل حرمک. Number 1 on our list, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age. شبابک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو، تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو، یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے، یور ہیلتھ بیفور یور النس. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے، جو کلاس ہے، یہ اس کا کرکس ہے. یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں، جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں، آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے، کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے. اور ہم جو سفر کر رہے ہیں، دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج، یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث، دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے. نمبر 1 یوتھ کا بیفور یور اولڈ ایج. نمبر 2 اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا بیفور ڈیزیز کمز ٹو یو، اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا، یور رچنس بیفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا، تمہارے پاس جب چیزیں ہیں، تمہارے پاس سیونگز ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے، تم پہ غربت آئے، اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کم ٹو اٹ. نمبر 4 وفراغ کا قبل شغلی کا، یور فری ٹائم بیفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں، فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5 وحیات کا قبل موتی کا. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں. قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش، یہ سورہ فرقان میں میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں، کبھی آپ ہاسپٹل جائیں، وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں
ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے, اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تھنگس دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شباب کا, نوجوانی, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے, تمہیں بڑھاپا آئے. سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی, یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی جوانی مزہ کرنے کے لیے, پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ایک اور اسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا, اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے, جو مرضی کرو, کون سا مر جانا ہے, کون سا کوئی موت آ جائے گی, بعد میں ریپینٹ کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی, عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ, کیریئر, ہاؤ ٹو میک مور منی, ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے نا. اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کیا پڑھ لیا ہے. کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک, قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا, یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا, جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں انرجی ہوتی ہے, جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں. پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل, دے لائک ٹو لسن ٹو دیم, دے لائک ٹو سٹ ود دیم. تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جوانی میں ہی قرآن سمجھ لیں, کتنا ہی اچھا ہو, کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھنے کی. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے تو اس میں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں, وائی شوڈ وی تھنک ادروائز, وائی شوڈ وی ناٹ ایکسپیرینس دیز تھنگس. آپ لوگوں نے بھی تو ایکسپیرینس کی, لوگ تو ہمیں کہتے ہیں, یوتھ کلب کے اسپیکرز کو کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, انجوائے کیا. دا تھنگ از کہ پہلی بات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. ایوری ون ہیوز دیئر ٹائم. ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ٹائم پہ اتنا ایکٹیو ہوتا, میری جوانی کے ٹائم پہ یعنی 2005-2006, تو کیا پتہ ہم یہ نہ کرتے. اللہ نوز بیسٹ. یہ کیا بہانہ ہے کہ چونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیں, ہم بھی انٹرٹینمنٹ کر لیں, ہم بھی جو ہے وہ سارے مزے چکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا فالس کنسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. میرے دور تک یہ سوچ پائی جاتی تھی, ہم سب میں تھی الحمدللہ, ہم جو 90s کے بورن ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے 90s کا دور دیکھا ہے, ہمارے دور میں سوچ پائی جاتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ تب کی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے جب انسان نے کچھ اچیو کیا ہو. یعنی آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے ٹاسک کر لیا ہے, آپ نے ذمہ داری نبھا دی ہے, چلو اب تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, امیوز ہونے کے لیے. آج کی جنریشن کا کنسیپٹ ہی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ پہ ختم ہوتا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے ہی انٹرٹینمنٹ آئے ہیں. اور دے آلویز لائک ٹو پارٹی, دے آلویز لائک ٹو
do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely non-serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. اور اس کا نتیجہ جوانی میں جب یہ جو سو کالڈ مزے جو آپ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم مزے چکھ لیں, ہم جو ہے وہ جوانی میں ذرا انٹرٹینمنٹ کر کے دیکھ لیں, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں, تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ بعد میں کیا کیا کمپلیکیشنز اور کیا کیا ایڈکشنز جنم لیتی ہیں, بعد میں آپ کو لیٹر لائف میں جا کے وہ چیزیں کتنا تنگ کرتی ہیں.